بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 164 ہے، جس کا عنوان ہے رأی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ربہ لیلۃ الاسراء۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ وبه قال وحدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا داود بهذا الاسناد نحو حديث ابن عليا وزاد قالت ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا مما انزل عليه لكتم هذه الآية وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه۔ اس سند سے بھی سابقہ حدیث منقول ہے، اس اضافے کے ساتھ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر نازل ہونے والی کتاب میں سے کچھ چھپانے والے ہوتے تو یہ آیت چھپا لیتے۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یاد کریں جب آپ اس شخص سے جس پر اللہ نے بھی احسان کیا تھا اور آپ نے بھی احسان کیا تھا یہ کہہ رہے تھے کہ اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں رہنے دو اور اللہ سے ڈرو، اور آپ اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ کھول دینے والا تھا، اور آپ لوگوں سے ڈرتے تھے، حالانکہ اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں۔ اس اسناد کے رجال 3 ہیں۔ پہلے ہیں محمد ابن مسنہ ابو موسیٰ العنزی ثقۃ ثبت، دوسرے ہیں عبد الوہاب بن عبد المجید بن الصلت الثقفی ثقۃ، اور تیسرے ہیں داؤد ابن ابی ہند، ان کا تذکرہ سابقہ سند میں ہو چکا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کا ذکر فرما رہے ہیں جو انہوں نے اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ حضرت زید وہ صحابی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی نعمت عطا فرمائی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غلامی سے آزاد کیا۔ وہ آپ علیہ السلام کے محبوب صحابی تھے جنہیں الحب یعنی محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا تھا، اور ان کے بیٹے حضرت اسامہ کو الحب ابن الحب کہا جاتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی لشکر کو روانہ فرماتے تو حضرت زید کو اس کا امیر بناتے، اور اگر آپ علیہ السلام کے بعد وہ زندہ رہتے تو ممکن ہے کہ انہیں بھی خلیفہ بنایا جاتا۔ اس روایت میں حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن وہ مسجد میں تھے تو حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ عنہما تشریف لائے اور آپ علیہ السلام سے ملاقات کی اجازت مانگی۔ جب آپ علیہ السلام کو اطلاع دی گئی تو آپ نے فرمایا آپ ان کی حاجت کو جانتے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں جانتا ہوں۔ پھر انہیں اجازت دی گئی۔ انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کے اہل میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پر انہوں نے عرض کیا کہ ہم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں نہیں پوچھ رہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اسامہ بن زید بن حارثہ جن پر اللہ نے اور میں نے انعام کیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کا اپنی پھوپھی زاد بہن زینب بنت جہش سے نکاح کروایا، اور ان کا مہر 10 دینار 60 درم، 1 گدھا، 1 چادر، 1 زرہ، 50 مد اناج اور 10 مد کھجور تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ تقریباً 1 سال یا اس سے زائد حضرت زید کے نکاح میں رہیں۔ پھر ان کے درمیان اختلاف ہوا اور حضرت زید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر آئے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں نصیحت کی اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو اور اللہ سے ڈرو، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل میں وہ بات چھپا رہے تھے جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے بعض اسلاف کی روایات کو ذکر کرنے سے گریز کیا ہے کیونکہ وہ صحیح نہیں تھی۔ آیت کی تفسیر میں بیان کیا گیا ہے کہ وَإِذْ کا تعلق اذکر سے ہے، یعنی یاد کرو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ سے کہا کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو اور اللہ سے ڈرو۔
حضرت زید وہ شخص ہیں جنہیں اللہ نے اسلام کی نعمت دی اور آپ علیہ السلام نے انہیں آزاد کیا اور اپنا منہ بولا بیٹا بنایا۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی خبر دی تھی کہ حضرت زید حضرت زینب کو طلاق دیں گے اور آپ علیہ السلام اس سے نکاح کریں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو دل میں چھپایا اور حضرت زید کو اپنی اہلیہ اپنے پاس رکھنے کی نصیحت کی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر تنبیہ فرمائی کہ آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ یہ تفسیر جمہور علماء کے نزدیک راجح ہے۔ یہ آیت بتخفی فی نفسک ما اللہ مبدیہ حضرت زینب بنت جحش اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہما کے معاملے میں نازل ہوئی۔ حضرت زید آپ علیہ السلام کے پاس اپنی زوجہ کی شکایت لے کر آئے تو آپ علیہ السلام نے انہیں نصیحت کی کہ اللہ سے ڈرو اور اپنی زوجہ کو اپنے پاس رکھو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات چھپاتے تو یہ آیت چھپاتے، مگر آپ علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ اس نکاح پر دیگر ازواج سے فخر کرتی تھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کا حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے نکاح کروایا، حالانکہ ابتدا میں حضرت زینب نے اس رشتے کو ناپسند کیا مگر بعد میں رضامند ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو خبر دی کہ حضرت زینب آپ کی زوجہ بنے گی، مگر آپ علیہ السلام لوگوں کی باتوں سے شرماتے تھے کہ کہیں یہ نہ کہا جائے کہ آپ علیہ السلام نے اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کیا، کیونکہ حضرت زید کو آپ علیہ السلام نے متبنہ بنایا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ فرمائی کہ اللہ تعالیٰ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ خلاصہ ساری گفتگو کا یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اطلاع دل میں چھپائی کہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ آپ کی زوجہ بننے والی ہیں، اور اس اخفاء کی وجہ لوگوں کی ممکنہ باتیں تھی کہ آپ علیہ السلام نے اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے ذریعے دور جاہلیت کے متبنہ کے احکام کو ختم کرنا چاہا، اور چونکہ یہ عمل امام المسلمین کی طرف سے ہوا اس لیے قبولیت کا امکان زیادہ تھا۔ ابن عربی رحمہ اللہ کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت زید کو اپنی بیوی اپنے نکاح میں روکنے کا حکم دیا تاکہ ان کی رغبت یا بے رغبتی واضح ہو جائے، لیکن جب حضرت زید نے حضرت زینب کی شکایت کی تو آپ علیہ السلام نے طلاق کی اجازت دے دی۔ جب حضرت زینب بنت جحش کی عدت مکمل ہوئی تو آپ علیہ السلام نے حضرت زید بن حارثہ سے فرمایا کہ زینب کو میرے نکاح کا پیغام دو۔ حضرت زید گئے اور حضرت زینب کو خوشخبری دی تو حضرت زینب نے جواب دیا کہ وہ کچھ نہیں کریں گی جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے، اور وہ نماز کے لیے مسجد میں چلی گئیں۔ اسی وقت قرآن نازل ہوا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بغیر اجازت کے داخل ہوئے۔ اس واقعے میں کئی حکمتیں ہیں۔ پہلی حکمت یہ ہے کہ سابق شوہر ہی پیغام لے کر گئے تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ نکاح زبردستی نہیں کیا گیا۔ یہ بھی وضاحت ہوگی کہ حضرت زید کے دل میں حضرت زینب کے لیے کچھ ناراضگی بھی باقی نہیں رہی تھی۔ اسی طرح عورت کے لیے استخارہ اور دعا کا استحباب بھی ثابت ہوا، اور یہ کہ جو شخص اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہتر فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ امام زہری، قاضی بکر القشیری اور ابن العربی نے اس آیت کی یہ تفسیر کی ہے کہ وَتَخْشَى النَّاسَ میں مراد یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کے پروپیگنڈے کا اندیشہ تھا، جو یہ کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا۔ بعض روایتوں میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت زینب سے محبت کا ذکر ہے وہ یا تو آپ علیہ السلام کی عصمت سے ناواقف لوگوں کی باتیں ہیں یا گستاخی پر مبنی ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے حضرت علی بن حسین کے قول کو نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی بتلا دیا تھا کہ حضرت زینب آپ کی زوجہ بنے گی۔ اس کے باوجود آپ علیہ السلام نے حضرت زید سے کہا کہ اپنی بیوی کو روکے رکھو، اور یہ اس وجہ سے تھا کہ آپ علیہ السلام کو لوگوں کی باتوں کا اندیشہ تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہی ہر حال میں زیادہ حق رکھتے ہیں کہ اس سے ڈرا جائے۔ وبی قال حدثنا ابن نمیر قال حدثنا ابی قال حدثنا اسماعیل عن شعبی عن مسروق قال سألت عائشة رحمۃ اللہ علیہا
हल रआ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बहु फ़क़ाल सुब्हान अल्लाह लक़द क़फ़ शारी लिमा क़ुल्ता वसाक़ल हदीस बिक़िस्सतिही व हदीस दाऊद अतम्मु व अतवलु। हज़रत मसरूक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा कि क्या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब की ज़ियारत की है? फरमाने लगी सुबहान अल्लाह, तेरी बात से तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आगे सारा वाक़या बयान फरमाया, मगर दाऊद की रिवायत मुकम्मल और लंबी है। इस इस्नाद के रिजाल 6 हैं। पहले हैं इब्न नुमैर जिनका नाम था मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल-हमदानी, दूसरे हैं इनके वालिद गिरामी अब्दुल्ला बिन नुमैर अल-हमदानी, तीसरे हैं इस्माइल बिन अबी खालिद सिक़तुन सबतुन। बक़िया हज़रात का तज़किरा साबिक़ा सनद में गुज़र चुका है। वबी क़ाल वहद्दसना इब्न नुमैर क़ाल हद्दसना अबू उसामा क़ाल हद्दसना ज़करिया अन इब्न अशवा अन आमिर अन मसरूक़ क़ाल क़ुल्तु लिआइशा रज़ियल्लाहु अन्हा फ़अैन क़ौलुहु सुम्मा दना फ़तदल्ला फ़कान क़ाब क़ौसैन औ अदना फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा क़ालत इन्नमा ज़ाका जिब्रील सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान यअतीहि फ़ी सूरतिर रिजाल व इन्नहु अताहु फ़ी हाज़िल मर्रति फ़ी सूरतिही अल्लती हिय सूरतुहु फ़सद्द उफ़ुक़स समा। हज़रत मसरूक फरमाते हैं कि मैंने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से कहा कि बकौल आपके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला को नहीं देखा, तो अल्लाह ताला के कौल सुम्मा दना फ़तदल्ला, फिर वो करीब आया और झुक पड़ा, यहाँ तक कि वो 2 कमानों के फासले के बराबर आ गया, बल्कि उससे भी ज़्यादा नज़दीक। इस तरह अल्लाह को अपने बंदे पर जो वही नाजिल फरमानी थी वो नाजिल फरमाई। इसका क्या मतलब है? फरमाया कि वो तो जिब्रील अलैहिस्सलाम थे और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उमूमन मर्दों की सूरत में आया करते थे। इस बार अपनी ख़ास हकीकी सूरत में आए थे और पूरे उफ़क़ को मसदूद कर दिया था। इस इस्नाद के रिजाल 7 हैं। पहले हैं अबू उसामा जिनका नाम है हम्माद बिन उसामा बिन ज़ैद अल-कुरशी सिक़तुन सबतुन, दूसरे हैं ज़करिया बिन अबी ज़ाइदा और इनका नाम खालिद बिन मैमून बिन फ़ैरोज़ भी है, तीसरे हैं इब्न अशवा सिक़तुन और बक़िया हज़रात का तज़किरा इससे पहले गुज़र चुका है। ये इन अहादीस से हासिल होने वाले चंद फ़वाइद का खुलासा है। यहाँ हमारा सबक मुकम्मल हो जाता है। एक नज़र खुलासे को देख लें। ये सबक से मुतालिक चंद सवालात हैं, इनके जवाब तहरीर करें। मिलते हैं नए सबक के साथ। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।